بھارتی فوجی آفیسر جہاز رکوانے کے لیے کسی آفس تک دوڑا تھا۔ جہاز رن وے پہ ٹیک آف کے لیے آگے بڑھا تھا۔ جب تک وہ آفس تک پہنچا جہاز اپنی اڑان بھر چکا تھا۔ بھارتی آفیسر نے ایئرپورٹ انتظامیہ کے ذریعے پائلٹ کو جہاز واپس لانے کا حکم دیا۔ پائلٹ نے آگے سے کوئی جواب نہیں دیا کیونکہ احد اس کے سر پہ پستول تانے کھڑا تھا۔ اب یہ جہاز پاکستان کے ہوائی اڈے پر ہی اترے گا۔ مگر آپ ہیں کون؟ پائلٹ نے سہم کر پوچھا۔ میں ایک موسٹ وانٹڈ کرمنل کو واپس اپنے ملک لے جا رہا ہوں جسے تمہارے بھارت نے پناہ دی ہوئی تھی، سخت لہجے میں آگے سے جواب دیا گیا۔ مرہا گردن اٹھا کر جہاز کو دیکھ رہی تھی جو اب اس کی نظروں سے اوجھل ہو گیا تھا۔ اس نے ہاتھ ہلا کر ٹیکسی روکی، ٹیکسی میں بیٹھی اور وہاں سے نکل گئی تھی۔ وہ ٹیکسی سے باہر ہر منزل کو دل کی آنکھ سے دیکھ رہی تھی۔ دوڑ کر بس پہ چڑھتا چند دوستوں کا گروپ، آپس میں مستیاں کرتے چند لڑکے، سڑک کنارے چلتے لوگ، آٹو رکشہ، ٹیکسی گاڑیوں میں بیٹھے لوگ، ریسٹورانٹ کے ویٹرز، بچوں کو غبارے دیتا غبارے والا، گلاس ڈور کے پاس میز پہ بیٹھی ہنستی مسکراتی لڑکیاں، چائے خانے پہ چائے پیتے لوگ، رکشے والے سے بحث کرتی خاتون، پارک میں بچوں کے ہمراہ داخل ہوتے والدین، مٹھائی کی دکان پہ کھڑے گاہکوں سے بھیک مانگتا فقیر، بھائی سے لڑتی بہن۔ ٹریفک سگنل پہ ٹیکسی رکی، چھوٹا بچہ دوڑ کر اس کی طرف آیا۔ باجی پھول لے لیں۔ وہ اسے نہیں سن رہی تھی۔ اسے سامنے سڑک پہ احد اور مرہا ایک دوسرے کو تانے دیتے، لڑتے جھگڑتے، کبھی فٹ پاتھ پہ کھڑے، کبھی کیفے میں بیٹھے، کبھی سڑک پہ کھڑے بحث کرتے ایک دوسرے پہ چلاتے نظر آ رہے تھے۔ بے اختیار اس کے لبوں پہ نرم سی مسکراہٹ ابھری۔ بچے نے پھر سے پکارا تو سارے منظر ایک دم غائب ہو گئے۔ سگنل کھل چکا تھا۔ بچہ منہ لٹکائے پیچھے ہٹا، ٹیکسی آگے بڑھ گئی۔ سارے ہجوم کو پیچھے چھوڑ کر ٹیکسی شہر سے دور جا رہی تھی۔ مرہا مصنوعی جھیل کنارے لگے درخت سے اپنی پشت ٹکا کر بیٹھی پھر سے رونے لگی تھی۔ اس کا دل چاہا وہ احد کی آواز سنے، لیکن ابھی اسے گئے لمحے کتنے ہوئے تھے۔ ابھی تو نہ جانے کب تک اس کی آواز سنے بغیر زندہ رہنا تھا۔ کبھی ٹھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھ کر سوچتی، کبھی بے چینی سے اٹھ کر ٹہلنے لگتی تھی۔ دن ڈھل کر شام سے جا ملا تھا۔ مرہا مرجھایا ہوا چہرہ، روئی روئی آنکھوں کے ساتھ وہ آری کھڑی ہوئی، بے وجہ سڑکوں پہ رولتے وہ تھک کر بنجر ہو گئی تھی۔ اونچی اونچی عمارتیں اس کے آنسوؤں کی گواہ تھیں۔ رات کے اندھیرے کو روشن کرتی روشنیاں اسے محبت تک لے جا رہی تھیں۔ سڑکوں کی مٹی اس پہ نثار تھی۔ وہ جب سیو ہاؤس واپس آئی، رات کے 11 بج رہے تھے۔ نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ اس نے کھانا بھی نہیں کھایا تھا۔ وہ بس یہی سوچ رہی تھی، کیا احد مجھے یاد کر رہا ہوگا؟ نہ جانے کتنے ہی دن بہت اداس سی گھر میں بند رہی تھی۔ احد نے پاکستان جانے کے بعد بس 2 بار اس سے بات کی تھی۔ پہلی بار اس نے سلیم کی شہادت کی خبر سنائی تھی۔ پاکستان پہنچتے ہی سلیم کی سانسیں بند ہو گئی تھیں۔ اس کی والدہ جوان بیٹے کا لاشا دیکھ کر گمسم سی ہو گئی تھی۔ وہ کئی دنوں تک سلیم کی خریدی ہوئی چیزیں دیکھ دیکھ کر روتی رہی تھی۔ اب وہ بیٹے کی یاد میں بیمار رہنے لگی تھی۔ دوسری بار جب بات ہوئی تو احد نے مرہا سے اس کی طبیعت پوچھی تھی۔ پیلس اور وہاں کے لوگوں کے بارے میں پوچھا تھا، لیکن نیلوفر کے بارے میں نہیں پوچھا تھا۔ اس دن وہ بے حد خوش تھی۔ وہ خوش تھی میجر احد نے اس کی طبیعت معلوم کرنے کی کال کی تھی۔ وہ خوش تھی کہ اس کے جھوٹ موٹ کے غریب منگیتر نے اس کی خوشی کے لیے نیلوفر کا نہیں پوچھا تھا۔ صبح کے آثار نمودار ہونے لگے تھے۔ ان کی گاڑی اسلام آباد کی سنسان سڑک پہ نارمل رفتار سے چل رہی تھی۔ مرہا آج اتنا خوش تھی جتنا شاید پوری زندگی میں کبھی نہیں ہوئی تھی۔ ہر پل جس احد کو یاد کرتے گزرا تھا وہ اس وقت اس کے ساتھ تھا۔ اس نے سوچا بھی نہیں تھا احد کو فقیر کا لقب دینے پہ وہ واقعی اسے کسی فقیر کے بھیس میں ملے گا۔ زندگی اتنی بھی تلخ نہیں تھی جتنی اس نے سمجھ لی تھی۔ ایک طرفہ محبت کا بوجھ بہت زیادہ ہوتا ہے اور وہ کافی عرصے سے یہ بوجھ اٹھا رہی تھی۔ اس کے ساتھ بیٹھا شخص کتنا معصوم ہے، جسے اندازہ ہی نہیں کہ وہ مرہا کے لیے کتنا اہم ہے، مرہا کی محبت کتنی قیمتی ہے، مرہا کی آنکھوں میں محبت کے کتنے گہرے جذبے ہیں۔ ڈرائیونگ کرتی مرہا نے ہلکی سی گردن موڑ کر ایک نظر اسے دیکھا۔ وہ ونڈو اسکرین سے باہر دیکھ رہا تھا۔ مرہا کی آنکھیں ڈبڈبائیں۔ وہ کافی دیر سے اس انتظار میں تھی کہ احد ابھی پوچھے گا، مرہا کیسی ہو؟ میں تمہیں یاد کرتا تھا۔ تمہاری کینچی جیسی زبان کا وار مجھے اکثر یاد آتا تھا۔ اکثر تنہائی میں تمہاری پاگل حرکتیں یاد آتی تو میں ہنس دیتا تھا۔ مرہا کو کیا معلوم احد کے اندر محبت دم توڑ رہی تھی۔ وہ اتنے عرصے سے جس اذیت میں مبتلا تھا وہ اذیت اس کی جان ہی نہیں چھوڑ رہی تھی۔ وہ زندگی کی جنگ میں محبت ہارا تھا۔ بھلا محبت میں ٹوٹا پھوٹا شخص مرہا کو کیا دے سکتا تھا؟ اب تو وہ ویسا احد بھی نہیں رہا تھا جیسا مرہا کو پیلس میں ملا تھا۔ زندگی کی دوڑ میں وہ تو بھول ہی گیا تھا کبھی اس کی زندگی میں مرہا نامی لڑکی بھی تھی۔ مرہا پل پل اسے یاد رکھتی تھی مگر اس نے ایک پل بھی کبھی مرہا کو یاد نہیں کیا تھا۔ صبح 9 بجے ان کی گاڑی ورکشاپ کے باہر آ کر رکی۔ احد کو گاڑی سے اترتے کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ ورکشاپ کا آدھا حصہ شو روم میں ڈھل چکا تھا جہاں بہت سے ماڈل کی گاڑیاں کھڑی تھیں۔
शो रूम के बाहर एक बंदा खड़ा था। आहद बंदर की तरह इस पे उछला, ए भाई अल्लाह के नाम पे दे दे। ओए दूर हटो, वो कोफ्ते से चिल्लाया था। मिराह गाड़ी से उतर कर इनकी तरफ आई थी। ए माई इस भूखे को खाना खिला दे। ए माई, मिराह ने बमुश्किल अपनी हंसी दबाई थी। ओए भागो यहाँ से, वो आदमी डपटा। फिर मिराह को देखकर बोला, आइए मादाम, आपकी क्या खिदमत कर सकते हैं? मुझे गाड़ी खरीदनी है, मिराह ने कहा। इनसे फासले पर खड़े आहद फिर से इस शख्स पे उछल पड़े, ए भाई मुझे भी गाड़ी दे दे। क्यों, तुम रखवा कर गए थे? उस आदमी ने कहा। चलो भागो यहाँ से। इसका फ़ोन बजा तो वो कॉल पे बात करता एक तरफ को होगा। मिराह और आहद दाखिली दरवाजे से अंदर दाखिल हुए। कंप्यूटर स्क्रीन पे इनके नाम समेत तमाम मालूमात थी। वो स्टाफ रूम से होते हुए खुफिया लिफ्ट तक आए, मगर लिफ्ट में लगा कैमरा आहद का फेस रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा था। आहद ने अपने नाम के साथ कोई कोड कहा तो इसे रिकॉग्नाइज कर लिया गया। लिफ्ट का दरवाज़ा बंद हुआ और कुछ ही देर में वो नीचे आ गए थे। यहाँ हर कोई अलग अलग भेस में आता था, इसलिए अब वॉइस रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम को अपग्रेड कर दिया गया था। यहाँ किसी ने भी आहद को नहीं पहचाना था। मिराह, आप जनरल साहब से मिल लें, तमाम दस्तावेज़ात इनके हवाले कर दें, मैं फ़्रेश होकर आता हूँ। जी सर। वो आगे बढ़ गई थी। एक तवील मुलाकात के बाद मिराह आहद के ऑफिस में आई। वो वहाँ नहीं था। वो किसी सोच में गुम कुर्सी पे बैठ गई थी। एकदम दरवाज़ा खुला। मिराह ने गर्दन मोड़ कर देखा। सुरमई रंग की प्लेन पैंट पे सादी बटनों वाली शर्ट में मलबूस, ब्रश किए हुए गीले बाल पीछे को सेट किए हुए, वो कफ मोड़ते हुए अंदर दाखिल हुआ। मिराह बेख्तियार खड़ी हुई। आप? बेख्तियार मुंह से निकला, क्योंकि ये आहद पैलेस वाले आहद जैसा हरगिज़ नहीं लग रहा था, बल्कि इससे भी ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। इसने गालों से चिपकी गीली घनी दाढ़ी पे हाथ फेरा। मेजर आहद, भूल गई मैं इतने दिनों से जिसे पागल गंदा मैला सा फ़कीर समझ कर खाना दे रही थी, मुझे नहीं मालूम था वो आप हैं। इसकी बात पे आहद मदम सा मुस्कुराया था। आप साफ़ सुथरे अच्छे लग रहे हैं। बेसाख्ता उसकी ज़ुबान फिसली। आहद बिना कोई जवाब दिया अपनी कुर्सी पे बैठा। प्लीज़ सिट। मिराह को भी बैठने का कहा। वो बैठ गई। कैसी हो? सादगी से उसने पूछा था। मिराह के कान न जाने कितने अरसे से ये फ़िक्रा सुनने के लिए तरसे हुए थे। इसके ज़बत का बन टूटा और चेहरा आंसू से भीग गया था। ठीक हूँ, बमुश्किल कह पाई थी। आहद को समझ नहीं आ रहा था वो रो क्यों रही है, इतनी इमोशनल क्यों हो गई है। वो जवाब में कुछ भी नहीं कह पाई। यकदम दरवाज़ा खुला और सयाम अंदर दाखिल हुआ। अपनी बहन को सलामत देखकर इसका हाथ पकड़कर उठाया और इसे गले से लगाया। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है, मेरी बहन बिल्कुल ठीक मेरे सामने है। भाई आप कैसे हैं? वो इससे अलग हुई। तुम्हें देख लिया, अब ठीक हूँ। फिल्मी बहन का फिल्मी भाई। और अगर मुझे देख लो फिर? आहद की आवाज़ पे कुर्सी की सीमत देखा। इसकी आंखें हैरानी से फैली। आहदे, ओ माय गॉड, आहदे तुम ठीक हो? तेज़ी से इसके पास आया। आहद खड़ा हुआ। अल्लाह का शुक्र है। सयाम ने बिना कुछ कहे खुशी से इसे सीने से लगा लिया। तुम इतना अरसा कहाँ गायब थे? अभी अचानक कैसे यहाँ आ गए? इससे अलग हुआ तुम्हें मालूम है? तुम्हारे पागल होने फिर गायब होने पे हमारी क्या हालत हुई थी? इसकी आंखों के गोशे भीग गए थे। मिराह भी हक्का बक्का खड़ी थी। पागल, गायब, आखिर यहाँ चल क्या रहा था? दिल में सोचती खामोश खड़ी थी। अरे तुम इतने जज्बाती कब से हो गए? इसकी शरारत से गाल खींचे। हटो पीछे, बदतमीज़ फ्रॉड इंसान। सयाम बरहम था। आहद पीछे हट गया। पहली फुर्सत में अपनी फैमिली से जाकर मिलो। तुम्हें अंदाज़ा भी है आंटी और अमल का क्या हाल है? अमल, क्या अहल ने शादी कर ली? मिराह को सदमा लगा। वो यकटक दोनों को देख रही थी। क्या मैंने देर कर दी? वो दिल में सोच सोच कर पागल हुए जा रही थी। ओके, और हुक्म? उसने कहा। अब बताओ कहाँ और क्यों गायब थे? सयाम ने पूछा। ओके बैठो। वो दोनों बहन भाई कुर्सियों पे बैठ गए थे। जब वजीहा के घर में आग लगी थी तब मैं बुरी तरह रो रहा था। मेरी नज़र उसके घर से फासले पे खड़े शख्स पे पड़ी। वो मेरी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था। वहाँ जो लोगों की भीड़ लगी थी, इनमें से एक शख्स के पास पिस्तौल भी थी। ज़रा फासले पे खड़ा एक शख्स सेल फ़ोन पे मुझे देखकर कुछ कह रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा है, मगर कुछ ना कुछ था जो अब भी होने वाला था। मुझे ख्याल आया मुझे पागलपन की अदाकारी करके इनका पीछा करना चाहिए। पहले मैं सदमे में ही था, फिर मैंने पागलपन की अदाकारी शुरू कर दी। मुझे पागल खाने पहुँचाने वाले और वहाँ से भगाने वाले मेरे ही लोग थे। ऐसा इसलिए किया ताकि किसी को शक न हो, मेरा पागल होना सबको हकीकत ही लगे। वजीहा, मिराह को पाकिस्तान आते ही शौक पे शौक मिल रहे थे। मिराह को फिक्र होने लगी, अब वजीहा कौन है? फिर सयाम ने तजस्सुस से पूछा। उन तीन में से एक का पीछा करते मैं इसके घर तक पहुंचा, इसे मारा पीटा। तब भी इसने बताया वो मुझे नहीं जानता। इसको तो बस किसी ने मुझ पर नज़र रखने का कहा था। इसे इस काम के पैसे भी खुफिया तरीके से भेजे गए थे। जिस नंबर से इससे रब्ता किया जाता था वो भी ट्रेस किया, लेकिन कुछ ख़ास पता नहीं मिला। फिर मैं दूसरे शख्स का पीछा करते करते गनी के एक और बंदे तक पहुंचा।
پھر سیام نے پوچھا۔ اسے مارا پیٹا مگر وہ ڈھیٹ کچھ نہیں بولا۔ جب کچھ کہنے والا تھا ایک دم سے اس کی موت ہو گئی تھی۔ واٹ؟ مگر کیسے؟ سیام چونکا۔ کیا زیادہ پٹائی کر دی تھی؟ نہیں، وہ پٹائی سے نہیں مرا۔ مرحا کو ان کی باتیں سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ وہ بس جاننا چاہتی تھی وجیہہ کون ہے، احد کیوں صدمے میں تھا، کیا ہوا تھا؟ وہ بے ساختہ بولی، سر وجیہہ کون؟ احد نے پہلے اسے دیکھا، پھر اس کے بھائی کو۔ سیام نے اپنی بہن کو دیکھا۔ سیام کے کچھ کہنے سے پہلے ہی احد بول پڑا، کوئی نہیں تھی، کوئی بھی نہیں، زخمی دل سے کہا۔ سیام حیران سا اسے دیکھ رہا تھا، گمان ہوا، دل میں سوچ رہا تھا، ایسے کیسے کوئی بھی نہیں تھی، وہی تو تمہارے لیے اب اہم تھی۔ مرحا کو احد کا لہجہ اور چہرے کے تاثرات کچھ ہضم نہیں ہوئے تھے۔ اسے لگا وہ اسے بتانا ہی نہیں چاہتا۔ میں گلیوں میں رل رہا تھا جب مجھے وہ نظر آئے۔ وہ کون؟ سیام نے پوچھا۔ وجیہہ کے والدین۔ واٹ؟ ایسے کیسے؟ کیوں؟ کسی کے والدین کو دیکھ لینا اتنا حیرت ناک کب ہوتا ہے؟ مرحا نے سیام سے پوچھا تھا۔ تمہیں کچھ نہیں پتا، تم چپ رہو۔ بھائی کی بات پہ مرحا کا منہ بنا تھا۔ ہاں، بقول وجیہہ کے وہ وفات پا چکے تھے، کھوئے ہوئے انداز سے کہتے اس کی نظروں کے سامنے وہ منظر ابھرا۔ احد پھٹے پرانے کپڑوں میں غریب لڑکے کے حلیے میں موجود ایک تنگ گلی عبور کرتا چوراہے پہ آیا۔ احد کے سامنے خالی آٹو رکشہ کھڑا تھا جس میں ایک کپل سبزیوں کے شاپر تھامے بیٹھ رہا تھا۔ انہیں دیکھتے ہی احد کو تصویر والا کپل یاد آیا۔ وہ بری طرح چونکا۔ وجیہہ کے والدین؟ اس کی آنکھیں حیرانی سے پھٹی رہ گئیں۔ اس سے پہلے وہ ان تک پہنچتا آٹو رکشہ آگے بڑھ گیا۔ احد نے اس کے پیچھے دوڑنا شروع کیا۔ دوڑتے دوڑتے اس کی سانس پھول گئی تھی مگر وہ ہمت نہیں ہارا تھا۔ آٹو رکشہ ان کے گھر کے باہر رکا۔ احد دور کھڑا بری طرح ہانپتے ہوئے انہیں دیکھ رہا تھا۔ وہ رکشے سے نیچے اترے۔ اس شخص نے آٹو کا کرایہ دیا اور آٹو وہاں سے چلا گیا تھا۔ احد چل کر تھوڑا آگے آیا۔ اس خاتون نے دروازہ بجایا، دروازہ کھلا۔ ایک لڑکا باہر آیا۔ احد ایک گھر کی دیوار کے ساتھ کھڑا تھا۔ اس لڑکے نے ماں سے شاپر تھامے اور وہ تینوں اندر چلے گئے تھے۔ احد دوڑ کر ان کی دہلیز تک گیا۔ ابھی دروازہ بند نہیں ہوا تھا۔ لڑکا شاپر رکھ کر دروازہ بند کرنے آیا۔ احد کو وہاں کھڑے دیکھ کر بولا، جی آپ کون؟ کیا یہ وجیہہ کا گھر ہے؟ سہمے ہوئے دل سے اس نے پوچھا۔ کون وجیہہ؟ اس کی ابرو بھینچی۔ یہ جو اندر گئے ہیں یہ کون ہے؟ احد نے ہاتھ سے اندر کی جانب اشارہ کیا۔ میرے والدین ہیں، لڑکے نے کہا۔ تو وجیہہ تمہاری بہن نہیں ہے؟ حیرت سے اس نے پوچھا۔ کون بھائی؟ کس کی بات کر رہے ہو؟ ہم کسی وجیہہ کو نہیں جانتے۔ احد نے غصے سے اس کا گریبان پکڑا۔ تم اپنی بہن کو پہچاننے سے انکار کر رہے ہو؟ کس قسم کے بھائی ہو؟ ہاں، اس کی بلند آواز سے لڑکے کے والدین دروازے پہ آئے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ تم کون ہو؟ چھوڑو ہمارے بیٹے کو۔ احد نے جھٹکے سے اس کا گریبان چھوڑا۔ مجھے بس یہ جاننا ہے، کیا وجیہہ آپ لوگوں کی بیٹی ہے؟ ہماری 2 بیٹیاں ہیں اور دونوں ہی شادی شدہ ہیں، خاتون نے جواب دیا تھا۔ وجیہہ کی شادی کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ حیران تھا۔ کون وجیہہ؟ ہماری بیٹیوں کا نام اریبہ اور عریشہ ہے۔ اس بار لڑکے کے والد صاحب بولے تھے۔ مجھے ان کی تصویر دکھائیں۔ تم کون ہو جسے ہم تصویر دکھائیں؟ لڑکا بھڑکا۔ احد نے گھر میں گھس کر اندر سے دروازہ بند کیا۔ مجھے شرافت سے بتاؤ جو کچھ پوچھ رہا ہوں، کہتے ہوئے اسے اپنا کارڈ دکھایا، جسے دیکھ کر وہ لوگ ریلیکس ہوئے۔ لڑکا اپنا لیپ ٹاپ اٹھا کر لایا تھا۔ وہ لوگ صوفوں پر بیٹھ گئے تھے۔ میجر صاحب یہ دیکھیں، وہ اسکرین پہ تصاویر دکھا رہا تھا۔ احد کا دماغ بری طرح گھوما۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ احد نے اپنا سر پکڑ لیا تھا۔ بیٹا بات کیا ہے؟ خاتون نے نرمی سے پوچھا۔ آنٹی، میں نے ایک لڑکی کی مدد کی تھی، اس کے پاس آپ لوگوں کی تصویر تھی، وہ کہہ رہی تھی کہ یہ میرے والدین ہیں، اب اس دنیا میں نہیں ہیں۔ آج آپ لوگوں کو دیکھا تو پیچھا کرتے یہاں تک آ گیا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا، جب آپ لوگ اسے جانتے نہیں تو اسے آپ لوگوں کی تصویر کیسے ملی؟ وہ آپ لوگوں کو اپنے والدین کیوں بتا رہی تھی؟ احد نے کہا۔ بیٹا یہ تو تم اسی سے پوچھو، ہمیں کیا پتا؟ وہ احد سے فاصلے پہ بیٹھی ہوئی تھیں۔ نہیں پوچھ سکتا کیونکہ وہ اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ احد کی آنکھیں بھیگی۔ ان کے بیٹے نے لیپ ٹاپ میں والد کی تصاویر والا فولڈر کھولا۔ اس میں دیکھے کون سی تصویر ہے؟ احد نے ایک کے بعد ایک تصویر دیکھنا شروع کی۔ 6 نمبر والی تصویر پہ وہ رکا۔ یہ تھی۔ اس تصویر میں یہ کپل صوفے پہ بیٹھا آئس کریم کھا رہا تھا۔ کیا تم سوشل میڈیا پہ اپنے والدین کی تصویریں پوسٹ کرتے ہو؟ جی فیس بک پہ کرتا ہوں، لڑکے نے کہا۔ اس کا مطلب تمہارے اکاؤنٹ سے تصویر چوری کی گئی ہے۔ لیکن سر، میں نے فل پرائیویسی لگائی ہے، کوئی نہیں چوری کر سکتا۔ لیکن فرینڈ لسٹ میں موجود لوگ تو چوری کر سکتے ہیں نا؟ اپنی فرینڈ لسٹ دکھاؤ۔ اس نے فوراً اپنی آئی ڈی لاگ ان کی، پھر فرینڈ لسٹ کھولی۔ احد سکرول کر کے سب کے نام پڑھ رہا تھا۔ کافی نیچے جا کر ایک آئی ڈی نظر آئی۔ آئی ڈی پہ جو ڈسپلے پکچر لگی تھی، اس نے احد کا دھیان اپنی طرف کیا۔ احد نے کلک کیا، ٹائم لائن کھل گئی۔
ڈسپلے پکچر پہ کراؤن یعنی تاج کی تصویر لگی تھی۔ اسے یاد آیا اس تصویر کے پیچھے وجیہہ کے نمبر کے ساتھ بھی پین سے کراؤن کا اسکیچ بنا ہوا تھا۔ اس ٹائم لائن پہ کوئی بھی معلومات نہیں تھی۔ اس کا لاسٹ سین بھی بند تھا۔ اس لڑکے نے فرینڈ ریکویسٹ ایکسیپٹ کرنے کے بعد کبھی اس سے بات بھی نہیں کی تھی۔ احد کا دماغ کام کرنا چھوڑ گیا تھا۔ اس نے لیپ ٹاپ ایک طرف کو رکھا اور ان کا شکریہ کہہ کر وہاں سے چلا گیا تھا۔ احد کے دل میں ڈھیروں سوال اٹھ رہے تھے۔ آخر وجیہہ نے جھوٹ کیوں کہا تھا؟ کسی اور کے والدین کو اپنے والدین کیوں بتایا؟ وہ چلتے چلتے ریلوے اسٹیشن تک آیا تھا اور فقیروں کے ساتھ وہیں بیٹھ گیا تھا۔ وہاں سے گزرتے لوگ اسے بھی فقیر سمجھ کر اس کی گود میں پیسے پھینک جاتے تھے، مگر وہ ان سب سے بے نیاز دور اپنی سوچوں میں گم تھا۔ اسے اپنا دل بند ہوتے محسوس ہو رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں دھند بڑھ رہی تھی۔ پھر اسی دھند میں اسے ہلکا سا کسی کی گردن پہ کراؤن مارک نظر آیا۔ احد نے دونوں ہاتھوں سے آنکھیں رگڑیں۔ اب اسے صاف نظر آ رہا تھا۔ اس کے سامنے پتھر کے بنچ پہ ایک شخص بیٹھا تھا۔ اس کی پشت احد کی طرف تھی، جس وجہ سے گردن پہ کراؤن مارک دکھائی دے رہا تھا۔ وہ شخص فون پہ بات کرتے ہوئے اٹھا اور آگے کو چلنے لگا۔ احد اٹھ کر اس کے پیچھے لپکا۔ وہ لوگوں کے ہجوم میں سے راستہ بناتے ہوئے فون کان سے لگائے چلتا جا رہا تھا۔ احد اس کا پیچھا کرتا ذرا فاصلے پہ سنبھل کر چل رہا تھا۔ وہ شخص ریلوے اسٹیشن سے باہر نکلا ہی تھا، ایک دم نہ جانے کیا ہوا وہ وہیں زمین پہ گر گیا۔ جب وہ کافی دیر وہاں سے نہیں اٹھا تو احد دوڑ کر اس تک گیا۔ اس کی نبض چیک کی، وہ مر چکا تھا۔ احد نے اسے فاصلے پہ گرا سیل فون اٹھا کر دیکھا، کال کٹ چکی تھی، سیل فون خود ہی آف ہو گیا تھا۔ احد کو کچھ ہی پل لگے سمجھنے میں۔ وہ دوڑتے ہوئے واپس اسی جگہ گیا جہاں وہ شخص بیٹھا تھا۔ احد نے دیکھا بینچ پہ سیاہ رنگ کا بیگ پڑا تھا۔ وہ سمجھ گیا تھا اس بیگ میں ضرور بم ہے۔ اس نے شور مچا کر کچھ ہی دیر میں ریلوے اسٹیشن خالی کروا لیا۔ اس سے پہلے کہ بم ڈسپوزل والے وہاں پہنچتے، بم بلاسٹ ہو گیا تھا، مگر کسی کا کوئی نقصان نہیں ہوا تھا، کوئی جانی نقصان نہیں ہوا تھا، اور اب کراؤن مارک احد کے لیے سوالیہ نشان بن گیا تھا۔ لیکن اس نے ایسا جھوٹ کیوں کہا؟ سیام بھی الجھ گیا تھا۔ پتہ نہیں، یہی جاننے کے لیے میں اس کے گھر گیا تھا۔ گھر کا کافی سامان جل چکا تھا۔ میں نے پھر بھی چیزوں کی تلاشی لی۔ مجھے کچھ پوسٹ آفس کی رسیدیں ملی، وہ آدھی جلی ہوئی تھیں۔ پھر سیام نے پوچھا۔ میں پوسٹ آفس گیا، وہاں سے تمام معلومات حاصل کی۔ مجھے وہ ایڈریس مل گیا جس پہ وجیہہ کبھی کبھی منی آرڈر بھیجتی تھی۔ پھر تم وہاں گئے؟ دلچسپی سے سیام نے پوچھا۔ نہیں، اس سے پہلے کہ میں اپنی تفتیش جاری رکھتا، مجھے آرڈر مل گئے کہ فقیر کے بھیس میں 24 گھنٹے ایک بلڈنگ کے سامنے رہ کر اس پہ نظر رکھنی ہے۔ وہاں نظر رکھتے رکھتے میں نے اس غدار کو پکڑا جو ہمارے بیچ رہ کر ہم سے غداری کر رہا تھا۔ اس کے علاوہ 3 دہشت گرد پکڑے جو بم بلاسٹنگ کی نہ جانے کب سے پلاننگ کر رہے تھے۔ وہاں اغوا کار بھی رہ رہے تھے۔ بس یوں ہی اس نئے مشن میں سال گزر گیا۔ پھر محترمہ مرحا وہاں آ گئی، مجھے ان کی حفاظت کرنے کا کہا گیا۔ اب چونکہ مرحا خیریت سے دستاویزات لانے میں کامیاب ہو گئی ہیں اور میں بھی اپنا مشن مکمل کر چکا ہوں، سو آج سے میں اپنی تفتیش پھر سے شروع کروں گا۔ وہی آرڈرز لینے یہاں آیا ہوں۔ وہ خاموش ہوا تھا۔ تمہارے غائب ہونے کے بعد یہ کیس میں دیکھ رہا تھا۔ میں نے کئی لوگ پکڑے پر اب تک ماسٹر مائنڈ تک پہنچنے میں ناکام رہے ہیں۔ وہ جو کوئی بھی ہے بہت شاطر ہے، اللہ کرے تم حقیقت تک پہنچ جاؤ۔ آمین۔ سیام نے آگاہ بھی کیا تھا، جس پہ مرحا بولی، غنی والا کیس ابھی تک چل رہا ہے؟ سیام نے اس بات میں گردن ہلائی۔ میجر صاحب، آپ کی اجازت ہو تو ہم گھر جائیں۔ سیام نے معصومیت سے اجازت مانگی۔ کیوں؟ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ مرحا کی بھابھی اس کا انتظار کر رہی ہیں۔ وہ تم نے شادی کر لی؟ احد نے حیرت سے پوچھا۔ بھائی، آپ نے شادی کب کی؟ مرحا پہ اب نیا دھماکہ ہوا۔ ارے میں نے نہیں کی، داؤد بھائی کی شادی ہو گئی ہے آن یوسف کی دوست فائٹر پائلٹ منال سے۔ کیا واقعی؟ احد کو خوشی ہوئی۔ آن یوسف آپ کی بہن تھی؟ مرحا پھر سے شدید حیران ہوئی۔ تھی نہیں، ہے۔ جی ہاں، شہید فائٹر پائلٹ آن یوسف میری بہن ہے، اس نے فخر سے بتایا۔ مرحا کی آنکھوں میں رشک ابھرا۔ ماشاءاللہ، یو نو شی از مائی انسپریشن، چہک کر اس نے بتایا تھا۔ وہ اکثر اپنے بڑے بھائی داؤد سے آن کا ذکر سنا کرتی تھی۔ آن کے خواب، لگن، جستجو، محنت، ہمت، بہادری جاننے کے بعد ہی اس نے بھی پاک فضائیہ جوائن کرنے کی ٹھانی تھی، مگر وہ کامیاب نہیں ہوئی تھی۔ لیکن اس نے ٹھان لی تھی کہ اگر پاک فضائیہ نہیں تو آرمی، نیوی یا کوئی ایجنسی ہی صحیح، وہ ہر حال میں ملٹری ضرور جوائن کرے گی۔ مشہور و معروف یونیورسٹی سے IT کرنے کے بعد اس نے اپنی جد و جہد جاری رکھی تھی اور یوں وہ پاکستان کی نمبر 1 ایجنسی ISI کا حصہ بن گئی تھی۔ وہ آن اور ابراہیم کی میچور محبت سے بھی خوب واقف تھی۔ مرحا کی آپا اس کے شوق کے خلاف تھی، اس لیے دونوں بھائیوں نے بہن کی محبت میں آپا سے اب تک حقیقت چھپائی ہوئی تھی۔ پورے خاندان میں یہی مشہور تھا۔ مرحا اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے امریکہ گئی ہوئی ہے۔ ہاں، اب چونکہ مرحا کی آمد کا کوئی علم نہیں تھا،
اس لیے سادگی سے نکاح ہوا، پھر چھوٹا سا ولیمہ کیا گیا تھا۔ چلے اچھی بات ہے، مجھے خوشی ہوئی، مرحا نے مسکرا کر سب کی طرف دیکھا تھا۔ تو دوستو، اگلی قسط سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل کے آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہر جو آنے والی ویڈیوز ہیں وہ آپ کو سب سے پہلے ملتی رہیں۔